الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، حدیث نمبر 12 آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخرة شفاء، أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحيه الذي فيه داء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے کسی مشروب میں، کسی پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اسے اس میں ڈبکی دے کر نکالنا چاہیے، یعنی مکھی کو پوری طرح ڈبو کر نکالنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے ایک پر میں مرض کے جراثیم ہوتے ہیں اور دوسرے میں شفا اور علاج اللہ نے رکھا ہے۔ اس کو بخاری اور ابو داود نے روایت کیا ہے، اور ابو داود کی روایت میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ مکھی مشروب میں اپنا وہ پر ڈبوتی ہے جس میں بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں۔ قرآن میں الذباب کہتے ہیں مکھی کو، جو سب کے پاس جانی پہچانی چیز ہے۔ مکھی کی جتنی اقسام ہیں، چھوٹی بڑی، شراب پینے کی ہر چیز، ہر مشروب کو کہا جاتا ہے۔ فلیغمس ہو کے معنی ہیں کہ اس کو ڈبو دیا جائے۔ غمسہ کا معنی پانی یا سائل یعنی بہنے والی چیز میں غوطہ لگانا، ڈبکی مارنا۔ فلینزعہ نزع سے باہر نکالنا ہے، کھینچ کر نکالنا۔ دونوں صیغوں پر لام امر ہے، معنی یہ ہوتے ہیں کہ غوطہ دینا اور نکالنا چاہیے۔ اور جناح سے مراد جس کے ذریعے پرندہ پرواز کرتا ہے، یعنی پر اڑتا ہے۔ داؤن بیماری اور مرض، ایک روایت میں سمن کا بھی منقول ہے۔ حاصل کلام یہ کہ سنن ابو داؤد نے اتنا اضافہ نقل کیا ہے کہ مکھی اپنا وہ پر بچھا کر رکھتی ہے جس میں جراثیم، بیماری اور مرض کے جراثیم پائے جاتے ہیں، یعنی مکھی جب مشروب میں پر ڈالتی ہے تو اپنا بیمار والا پر اس لیے ڈالتی ہے کہ اپنے آپ بیماری سے بچا لے، یعنی دوسروں کو بیمار کر کے خود کو بچانے کے لیے ڈالتی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ اور ابن ماجہ رحمہ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ مکھی زہر والا پر آگے کرتی ہے اور جس میں شفا ہوتی ہے اسے پیچھے رکھتی ہے۔ غوطہ دینا اور ڈبکی دے کر نکالنے میں مقصود بیماری کو توڑنا ہے اور زہر کو شفا کے ذریعے زائل کرنا ہے۔ حدیث مذکور اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مکھی اگر کسی سیال چیز میں، یعنی بہنے والی چیز، مشروب پینے کی چیز میں گر کر مر جائے تو وہ نجس نہیں ہو جاتی۔ اس سے یہ حکم بھی نکالا گیا ہے کہ جس میں بہنے والا خون ہی جسم میں موجود نہ ہو، یعنی بعض کیڑے مکوڑے اور مکھیاں ایسی ہیں جس میں بہنے والا خون موجود نہ ہو، مثلا شہد کی مکھی ہے، مکڑی ہے، بھیڑ وغیرہ، اور انہیں سے ملتے جلتے دیگر پرندے بھی ہیں جس کے اندر خون اتنا نہیں کہ بہتا ہو، تو ان کے کسی مشروب میں یا بہنے والی کسی چیز میں گر جائے اور مر جائے تو وہ نجس اور ناپاک نہیں ہو جاتے، کیونکہ نجاست زدہ ہونے کا سبب تو بہہ جانے والا خون ہے جو اس کی موت کے وقت جسم سے بہہ کر نکل جاتا ہے۔ اور مذکورہ حیوانات میں، یعنی جو یہ کیڑے مکوڑے پتنگے جس میں کوئی خون نہیں ہوتا ہے، یہ سبب یعنی خون ہی موجود نہیں ہوتے، اس لیے ان کے مائع یعنی بہنے والی چیز کی قسم میں گر کر مر جانے سے وہ نجس نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دفع ضرر کے لیے مکھی کا مارنا جائز ہے، ورنہ بغیر کسی ضرورت معقول کے کسی کو مارنا روا نہیں ہے۔ یہ تو معلوم حقیقت ہے کہ اکثر اوقات مکھی گرم چیز میں گر کر مر ہی جاتی ہے، اور بعض اوقات ٹھنڈی چیز میں بھی ڈبکی دینے سے بھی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پینے کی کسی چیز میں مکھی کے گرنے سے وہ چیز ناپاک نہیں ہو جاتی، بلکہ اس صورت میں اسے ڈبکی دے کر باہر پھینک دینا چاہیے۔ یہ حدیث کا مفہوم اور اس کی تشریح ہے۔
اور اسی حدیث کے سلسلے میں جو آثار وارد ہوئے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اذا وقع الذباب فی طعام احدکم فامقلوہ۔ یہ مسند احمد اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے مشکات المصابیح میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب مکھی تمہارے کسی آدمی کے کھانے میں، یعنی تم میں سے کسی کے کھانے میں مکھی گر جائے تو اس کو اسی کے اندر سے نکال دو، یعنی اس کو ڈبو کر نکال دو، کھانے کے اندر ہی ملا کر اس کو نکال دیں باہر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ابو سعید ابن خالد کہتے ہیں، دخلت علی ابی سلمۃ، میں ابو سلمہ کے پاس جب گیا تو وہ ہمارے لیے زبدہ فاتانا بزبدۃ و کتلۃ، تو زبدہ کہتے ہیں کس کو؟ مکھن کو اور کچھ کھانے کی چیزوں کو لے کر آئے، فاسقط ذباب فی الطعام، تو کھانے میں مکھی گر گئی، فجعل ابو سلمۃ ینقلہ باصبعہ فیہ، تو ابو سلمہ مکھی کو کھانے میں ڈبو کر باہر نکال دیا۔ فقلت یا خال ما تصنع، میں نے کہا یا مامو جان یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ان ابا سعید الخدری حدثنی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حدیث بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان احد جناحیہ الذباب سم والآخر شفاء فإذا وقع في الطعام فانقلوه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے کھانے میں مکھی گر جائے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ مکھی کے ایک پر میں زہر ہوتا ہے، دوسرے میں شفا ہوتی ہے، تو مکھی گر جائے تو اس کو کھانے میں ملا کر نکال دیں، اور کیونکہ مکھی جب گرتی ہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ زہر والا پر کھانے میں پہلے گرائے، اور شفا والا جو پر ہوتا ہے وہ اوپر رکھتی ہے۔ تو امام مسند احمد نے اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا اور شیخ البانی نے اس کو سلسلہ صحیحہ میں قرار دیا ہے۔ تو اس طرح سے مزید ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مکھی ایک پر میں اس کا بیماری ہوتی ہے، ایک پر میں زہر ہوتا ہے، اور دوسرے پر میں شفا، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کے بیماری کا توڑ رکھا ہے۔ تو آدمی کے کسی بھی چیز میں مکھی عام طور پہ گر جاتی ہے تو اس کو ڈبو کر نکال دینے سے اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ اور یہ جو معلومات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکھی کے بارے میں دیا ہے، موجودہ دور میں سائنس نے بھی اس کو ثابت کر دیا ہے، تو گویا یہ رسول کریم صادق مصدوق رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے جو آپ نے ہمیں بتایا، اور ہمیں یہ تربیت کی ہے کہ ہم اپنے لیے اس بات کو جان لیں کہ مکھی گرنے سے وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی، اور اس کو گرنے سے دل میں وسوسہ اور شیطان کا کوئی وسوسہ جو دل میں آئے تو اس کی بات نہ مانیں، بلکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، وہ میڈیکل سائنس بھی اس بات کی تائید کرتی ہے، اور کیونکہ اسلام میں کوئی بھی خبیث اور ناپاک چیز قتل کیا جائے گا، مار دیا جائے گا، اس کو پھینک دیا جائے گا، تو یہ جو پاک چیز اللہ کے نبی نے بتائی ہے، تو اس حدیث میں یہ معلوم ہوا کہ نمبر ایک کہ مکھی جب برتن میں ڈوبے کسی بھی چیز میں تو اس کو ڈبونا لازم ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ پانی تھوڑا ہو یا زیادہ، تو تھوڑا ہونے پر بھی مکھی کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر بہنے والا خون وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، اس طرح کے اور بھی جو کیڑے مکوڑے مکھیاں ہیں سب ان کا یہی حکم ہے۔ اور اسی طرح سے مکھی اگر نقصان پہنچاتی ہے، بعض مکھیوں کی قسم میں ایسی ہیں کاٹنے والی ہیں، نقصان کرتی ہیں، تو ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کو قتل بھی کر دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے مکھی کا کھانا حرام ہے، اور مکھی جیسی جو بھی کیڑے مکوڑے ہیں ان کا کھانا بھی اسلام میں حرام ہے۔ جی، تو یہ تھے احکام مکھی اور اس سے متعلق جو چیزیں تھیں آپ کی معلومات میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت نبی علیہ السلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔